تیسرا فرمایا کہ تیسری تو پھر بات ہی ختم ہوگی، مادر یا مرکز پرکار عشق، مادر یا کارواں سالار عشق۔ فرمایا کہ عشق کے قافلے کا جو سردار ہے نا، وہ سے امام حسین کہتے ہیں۔ عشق کے قافلے کا جو سردار ہے، مادر یا مرکز پرکار عشق، مادر یا کارواں سالار عشق۔ فرمایا عشق کے قافلے کے دو ہی سردار ہیں، ایک کو حسن کہا جاتا ہے، دوسرے کو حسین کہا جاتا ہے۔ فرمایا عشق کے قافلے کے سرداروں کی جو ماں ہے اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت جوڑا بھی کہیں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ان سے زیادہ خوبصورت جوڑا کہیں نہیں دیکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کا یوسف عثمان غنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس امت کا یوسف عثمان غنی ہے فرمایا، اور ان کی بیوی جو ہے وہ اس امت کی زلیخا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی زندہ رہی ہیں، 6 ماہ تک زندہ رہی ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو ارشادات فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، حضور نے فرمایا یہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یا یوں کہہ لیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک حدیث پاک ملتی ہے الفاطمہ تو مدغۃ منی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا 2/3 حصہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو شجنۃ منی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے ساتھ ایسے ہے جیسے جسم کے ساتھ، جیسے درخت کے ساتھ جڑیں ملی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا فاطمہ کا میرے ساتھ ایسے ہی رشتہ ہے۔ تو بہرحال آقا علیہ السلام کے اس 2-3 فرمان کی اگر ہم وضاحت کریں تو فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ذرا اس کی وضاحت دیکھیں، حضور علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کے جہاں قدم مبارک لگ جائے، حضور جس دھرتی پر جس خاک پر قدم رکھ دے، رب اسے فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا محبوب ہمیں تو اس خاک کی بھی قسم ہے جس خاک کے اوپر تیرا قدم مبارک آ جائے۔ ٹھیک ہے، جس خاک کی قسمیں رب کھائے اور اسے قرآن بنا کر اپنے فرمان کو قرآن بنا کر نازل فرما دے، اور قیامت تک کے لیے لوگ اس فرمان کو پڑھتے رہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا محبوب جہاں جہاں بھی آپ قدم رکھے، جس جگہ پر آپ کا قدم لگتا جائے گا وہ جنت کا ٹکڑا بھی بنتا جائے گا، رب اس کی قسمیں بھی کھاتا جائے گا۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائے کہ جب حضور کے قدم مبارک کے ساتھ لگنے والی خاک کا مقام یہ ہے، حضور کے قدم مبارک کے ساتھ مٹی لگ جائے، اس مٹی کا مقام یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، حضور جسے جسم کا ٹکڑا قرار دے دے، رب نے اسے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہو۔ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان آج بھی موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان اب تک موجود ہے، اور اس نشان کے بارے میں رب فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا جہاں میرے ابراہیم نے قدم رکھے ہیں نا، ہم نے وہ قدموں کے نشان اس لیے باقی رکھے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آتے رہیں گے، جب بھی حرم کے اندر آئیں گے ان کے لیے حکم یہی ہوگا کوشش کرو جہاں میرے ابراہیم نے قدم رکھے ہیں اسی جگہ پہ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ جائے اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے وہ نشان بھی باقی رکھے، اور پوری امت مسلمہ اور آنے والی باقی ساری امتیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی امتیں آئی ہیں، سب کے لیے حکم بھی یہی ہو کہ جہاں ابراہیم نے قدم رکھے ہیں وہاں عبادت کرو۔ جب ابراہیم کے قدم جہاں پہ لگ جائے، رب نے اسے اتنا مقام عطا فرمایا ہے جہاں پہ مصطفیٰ کریم نے قدم رکھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پھر حضور نے اب اسی بات کو آگے لے کے چلے، پھر حضور نے فرمایا الفاطمہ تو مدغۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور بدعۃ منی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے جگر کا، میرے جسم کا 2/3 حصہ ہے۔
یعنی جسم کے اگر 3 حصے کیے جائے نا تو 3 حصے میں حضور فرما رہے ہیں، فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کے 2 حصے ہیں، جسم کے 2 حصے ہیں، یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے جس طریقے سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی طریقے سے فاطمہ میرے اتنے زیادہ قریب ہے کہ اگر ایک جسم کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو جس طرح 2 حصے زیادہ ہوتے ہیں، فرمایا فاطمہ میرے قریب اتنی ہی زیادہ میرے قریب ہوتی ہے۔ پھر آگے دیکھیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن ابغضھا فقد ابغضنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یار بتائے جب جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی جس سے ناراض ہو جائے پیچھے بچ کیا گیا؟ جس امت کا نبی ہی امت سے ناراض ہو جائے یا جس شخص سے نبی ہی ناراض ہو جائے پیچھے بچ کیا جائے گا؟ تو ظاہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا مطلب ہی سیدھا سیدھا ہے کہ جب حضور ناراض ہو جائے پیچھے بچ گیا ہے، کیونکہ رب ملتا ہی یہیں پر ہے۔ اگر حضور کے برکت سے رب مل جاتا ہے تو حضور جس سے ناراض ہو جائے پھر یوں سمجھ لے کہ اسے رب کبھی مل نہیں سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رب حضور کی رضا چاہتا ہے اور حضور کس کی رضا چاہتے ہیں، دیکھیں مسئلے کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوب ہم آپ کو راضی کرتے ہیں۔ اور حضور فرما رہے ہیں، فرمایا کہ مجھے حدیث پاک ہے نا جی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ٹھیک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن آگے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احبہما، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ رب حضور سے پیار کرتا ہے، حضور حسن اور حسین سے پیار کر رہے ہیں۔ تو اب مطلب کیا ہے کہ اگر جسے رب کی رضا چاہیے نا، وہ پہلے تو حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرے، کیونکہ جب حسنین کی محبت ملے گی پھر جا کے حضور کی محبت ملنی ہے، پھر جب حضور کی محبت ملے گی پھر جا کے رب کی محبت ملنی ہے۔ تو آگے دیکھیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو شجنۃ منی، فرمایا کہ فاطمہ میرے ساتھ ایسے ہے جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ شجنہ کس کو کہتے ہیں؟ درخت کی جڑ کو شجنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح پورا درخت جو کھڑا ہوتا ہے نا وہ جڑ کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، جڑ ہے تو درخت بھی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح درخت جڑ سے جدا نہیں ہوتی ہے، یعنی جڑ کو اگر درخت سے علیحدہ کر دیا جائے تو درخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جڑ کو علیحدہ کر دیا جائے تو جڑ کی حیثیت کوئی نہیں ہے، تو دونوں چیزیں آپس میں مل کر ایک درخت جو ہے وہ ملتا ہے اور ہرا بھرا اسی وقت تک رہتا ہے جب اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کے بغیر اسے درخت کی چھاؤں مل جائے گی، فرمایا نہ، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ درخت جس طرح جڑوں کے ساتھ ہرا بھرا ہوتا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میرے ساتھ ایسے ہی ہے، جس طرح درخت جڑوں سے جدا نہیں ہے اس طرح فاطمہ محمد عربی سے جدا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جس طرح درخت کا جڑ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے فاطمہ کو حضور کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح جڑ درخت سے جدا نہیں اسی طرح فاطمہ حضور سے جدا نہیں ہے۔ پھر اگلی بات دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ واحد یہ خاتون ہے، یعنی اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا فاطمہ کو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ مقام دیکھیں، قیامت کا دن آئے گا، ہر بندہ جب اپنی اپنی پڑی ہوگی، واحد سیدہ خاتون جنت ہو جن کو رب نے عزت اور مقام اتنا عطا فرمایا ہے، جتنے ان کی اولاد چلتی جائے گی، فرمایا ان کی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یار آپ بتائیں، جس کی وجہ سے ایک حدیث پاک ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَبِنَا تَحْيَوْنَا وَبِنَا تُرْزَقُونَ، حضور نے ارشاد فرمایا وَبِنَا تَحْيَوْنَا وَبِنَا تُرْزَقُونَ، حضور نے فرمایا تمہیں جو زندگی ملتی ہے وہ بھی ہماری وجہ سے ملتی ہے، جو تمہیں حیات یعنی تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ بھی ہماری وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ 2 باتوں کو سمجھیں۔
انسان کے جینے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں، وَبِنَا تَحْيَوْنَا وَبِنَا تُرْزَقُونَ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو زندگی ملتی ہے وَبِنَا، حضور نے ارشاد فرمایا یہ اہل بیت کی وجہ سے ملتی ہے، وَبِنَا تُرْزَقُونَ، جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے یہ بھی اہل بیت کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اب دونوں چیزوں کو دیکھیں، پوری کائنات کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی جتنا بھی رزق مل رہا ہے حضور نے فرمایا یہ میری اہل بیت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اور وَبِنَا تَحْيَوْنَا، اور اس کائنات کے اندر جن لوگوں کی زندگی چل رہی ہے، جتنی سانسیں چل رہی ہے، یہ بھی صدقہ اہل بیت کا ہے۔ تو جب حضور کی آل کی وجہ سے پوری کائنات کو رزق مل رہا ہو اور پوری کائنات کو حضور کی آل کے صدقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما رہا ہو، جب آل کا مقام اتنا بڑا ہے تو خاتون جنت کا مقام کتنا بڑا ہو، کیونکہ حضور کی نسل جو اسی سے چلی ہے۔ حضور کی نسل آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا ہر ایک کی نسل جو ہے وہ اس کے باپ سے چلتی ہے، اور میری نسل کو اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کی اولاد سے چلایا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اہل بیت آتے ہیں سب کو ایک ہی کہا جاتا ہے یا ابن رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ کے بیٹے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت ابو طالب کے جا کے نسل بنتی ہے، نسل تو یہی بنتی ہے نا کہ باپ سے نسل چلتی ہے، پھر دادا جاتا ہے، پھر پردادا، پھر ایسے جا کے نسل چلتی ہے۔ فرمایا واحد نسل ہے کہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کی نسل جو ہے وہ باپ اور دادے کی وجہ سے چلے گی۔ فرمایا میری نسل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کی جو ہے اولاد سے چلائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی بات آتی ہے رسول اللہ کے اولاد کے بارے میں، جب بھی بات آتی ہے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہے۔ حالانکہ حضرت ابو طالب کے پوتے بھی تو بنتے ہیں، لیکن کبھی بھی نہیں آپ سنیں گے، لیکن جب بھی سنیں گے آل نبی کہا جاتا ہے، آل ابی طالب نہیں کہا جاتا، کیونکہ حضور کی آل کو اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی سے چلایا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے نا، قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ آل معاشر کے اندر آئے گی نا، اس وقت مقام دیکھیں کتنا بڑا ہوگا۔ بھائی قیامت کے دن عرش کے درمیان سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کیا کہے گا؟ غضوا ابصارکم، فرمایا اے اہل محشر، اے قیامت کے دن یہاں پر جمع ہونے والوں، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا لو۔ کس وجہ سے؟ فرمایا مرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط، فرمایا کہ اب فاطمہ بنت محمد جو ہے وہ پل صراط سے گزرنے والی۔ یار کتنی عورتیں وہاں موجود ہوں گی، بڑی بڑی پاکیزہ عورتیں، بڑی بڑی ہے جی، حضرت آسیہ جیسی عورت وہاں پہ موجود ہو، حضرت مریم جیسی وہاں پہ موجود ہو، سارے قیامت کے اندر تو بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے، بڑی بڑی عورتیں موجود ہوں گی، لیکن فرمایا جائے گا کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام بھی ہے اور ان کے پردے کا، ان کے تقوی کا یہ عالم ہے۔ آقا علیہ السلام بیٹھے تھے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ عورت کا حیا کیا ہے؟ مولا علی دوڑ کے حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے تھے، اب اتنی بات ہوئی، حضور نے فرمایا ہاں بھائی عورت کا حیا کیا ہے؟ حضرت علی دوڑ کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس، کہا جی وہ آپ کے بابا نے سوال پوچھا ہے جی عورت کا حیا کیا ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ سیدہ نے کہا میں یہ کہتی ہوں عورت کا حیا یہ ہے کہ کوئی عورت، کوئی مرد جو ہے وہ عورت کو دیکھ نہ پائے اور کوئی عورت کسی مرد کو نہ دیکھ پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا نا تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس کو فرمایا اسماء یہ جو جنازے اٹھ کے جاتے ہیں نا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے، یہ جنازے اٹھ کے جاتے ہیں نا جو طریقہ کار ہے کفن کے ساتھ کیونکہ لپیٹ دیا جاتا ہے تو عورت کا جسم جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ساخت بناوٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کا کوئی حل بھی ہے؟ تو حضرت اسماء نے کہا جی میرے پاس اس کا حل ہے، میں نے حبشہ کے اندر ایک دیکھا تھا۔ کہا کیا ہے؟ انہوں نے 4 لکڑیاں منگوائی اور 4 پائی کے چاروں سائڈوں پہ لکڑیاں لگا کے اوپر ایک چادر ڈال دی۔ حضرت اسماء نے جب دیکھا یہ کیا نا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ چادر کیونکہ اوپر آ چکی ہے، ظاہر بڑی بڑی لکڑیاں لگی اور اوپر سے چادر ڈال دی جائے تو ایک ڈبہ نما ایک حساب بن جاتا ہے نا، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا اسماء آج کے بعد تیری یہ ڈیوٹی ہے، جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل بھی تم نے دینا ہے، کفن بھی تم نے ہی دینا ہے۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آیا نا تو آپ نے خود غسل کیا، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے آئی تو انہوں نے کہا اما جان میرے لیے تھوڑا سا پانی گرم کر دیں،
انہوں نے کہا خیریت، کہا جی غسل کرنا ہے، خود غسل کیا، خود غسل کرنے کے بعد کہا جی اندر کفن پڑا ہے وہ بھی لے آئے، کفن لے آئے، کفن لانے کے بعد خود کفن پہنا، کفن پہننے کے بعد فرمایا حضرت ام سلمہ کو کہا، مولا علی کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، فرمایا میں نے غسل بھی کر لیا، کفن بھی پہن لیے، اب یہاں مجھے جو ہے وہ دوبارہ غسل اور کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے پہن لیا ہے، جب علی آ جائے تو انہیں کہہ دینا کہ مجھے اللہ کے سپرد کر دے۔ اس سے زیادہ کوئی پردہ کوئی ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرمایا جناب مریم کے پاس تو ایک ہی بات ہے نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، یہی خوبی ہے ان کی، یہ ان کی شان ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں نا کہ روح اللہ کی ماں ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، ایک نبی کی والدہ ہونا کوئی عام بات ہے، لیکن فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرمایا ذرا ادھر بھی دیکھو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ تین نسبتیں ان کے پاس موجود ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا کہ ایک امام رحمت للعالمین، اور یہ فرمایا پہلی نسبت تو یہ ہے، فرمایا کہ ایک نسبت ان کی ایک یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی شہزادی ہے۔ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی شہزادی ہے، اور دوسری فرمایا بانوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا حاجت روا۔ فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر زمین پر جتنے اولیاء آئیں گے سب اولیاء کا جو شہنشاہ ہے وہ مولا علی ہے، اور مولا علی جو ہے وہ گھر والے ہو کر زوجہ محترمہ ہے۔ فرمایا یہ اعزاز بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ تیسری تو پھر بات ہی ختم ہوگی، مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ کارواں سالار عشق۔ فرمایا کہ عشق کے قافلے کا جو سردار ہے نا وہ اسے امام حسین کہتے ہیں، عشق کے قافلے کا جو سردار ہے، مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ کارواں سالار عشق۔ فرمایا عشق کے قافلے کے دو ہی سردار ہیں، ایک کو حسن کہا جاتا ہے، دوسرے کو حسین کہا جاتا ہے۔ فرمایا عشق کے قافلے کے سرداروں کی جو ماں ہے اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اب اگلی بات کی طرف آئے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب نکاح ہوا نا مولا علی کے ساتھ، آقا علیہ السلام نے ایک بہت بڑا سوال ہے میں اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام نے مولا علی کے ساتھ نکاح کیا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ، نکاح ہو گیا، جہیز کے اندر کیا کیا دیا؟ فرماتے ہیں کہ ایک چادر ہے، ایک تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، یہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں تکیے کے اندر، ایک گھڑا ہے مشکیزہ وغیرہ کہہ لے، ایک مشکیزہ ہے، گھڑا ہے، یعنی یہ دو چار چیزیں ہیں، یہ آقا علیہ السلام نے جہیز کے طور پر جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دی ہے۔ سوال یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا ہے، باقی سب کو کیوں نہیں دیا؟ تین شہزادیاں گزری ہے، کسی کتاب کے اندر بھی آپ یہ بات نہیں پڑھیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئی ہیں، حضرت زینب کا بھی نکاح ہوا ہے، لیکن حضور نے ان کو نہیں عطا فرمایا، ان کو کیوں عطا فرمایا ہے؟ یہ بات غور سے سننے والی اور یاد رکھنے والی ہے۔ حضور کی چاروں شہزادیاں ہیں، چاروں کا نکاح ہوا ہے، لیکن تین کو حضور علیہ السلام نے جہیز عطا نہیں فرمایا، چاہے جتنا بھی ہے، گھڑا ہو گیا، مشکیزہ ہو گیا، چادر ہو گئی، تکیہ ہو گیا، یہ سب کچھ تو دیا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا ہے، باقی تین کو کیوں نہیں دیا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا کو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ سنتے رہتے ہیں کہ جہیز حرام ہے، نہیں دینا چاہیے، یہ عام مسئلہ سنتے رہتے ہیں بھئی جہیز شریعت کے اندر جہیز کی اجازت نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے دگڑ شگڑ لگے ہوئے ہیں نا، لیکن وگرنہ شریعت کے اندر جو ہے وہ جہیز دینا جائز پابند نہیں ہے بندہ، ٹھیک ہے، جہیز دینے کا پابند نہیں ہے، شریعت نے نہیں اس کو کیا۔ ہاں ایک ولیمہ ہے، نکاح اور ولیمہ یہ دو چیزیں شریعت کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ باقی جہیز کی شریعت کے اندر کوئی جو ہے وہ اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا ہے، باقی تین کو نہیں عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ جو آقا علیہ السلام نے سامان عطا فرمایا نا مولا علی کو، یہ جہیز کی صورت میں نہیں عطا فرمایا،
سیدہ فاطمہ کو جو سامان دیا ہے وہ جہیز کی صورت میں نہیں ملا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالنے والے بھی حضور ہیں. اچھا، یعنی مولا علی کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی جو ہے وہ جو سارا سلسلہ تھا، جو کفالت تھی، وہ خدا کا علیہ السلام کے پاس تھی. باقی جو حضرت عثمان غنی ہے یا عمر بن عاص ہے، یہ جتنے جو داماد ہیں آقا علیہ السلام کے، ان کے اپنے اپنے کاروبار، اپنے اپنے گھر تھے. اور حضرت ابو طالب نے کیونکہ بچپن کے اندر ہی مولا علی کو حضور کی کفالت میں دے دیا تھا. کوئی سمجھ آ رہی؟ یہ بچپن کے اندر ہی حضور کی کفالت میں آ گئے تھے. ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، صحت خوشی غمی سب کچھ حضور کیونکہ خود کرتے تھے. مولا علی کیونکہ ان کی کفالت کے اندر موجود تھے. تو آقا علیہ السلام نے جو سامان عطا فرمایا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ سیدہ کو نہیں بلکہ مولا علی کو عطا فرمایا ہے.